اور فاتحہ کے بعد دوسری سورت موجودہ ترتیب میں اور عرش کی ترتیب میں وہ بقرہ ہے. گو نزول میں وہ 87 ہے اور اس سے پہلے گویا 86 سورتیں نازل ہو چکی ہیں. دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی نازل ہونے والی میں سے سورہ فاتحہ ہے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اور بڑی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ مطلقاً اول نازل ہے مدینہ منورہ میں، اور اس مناسبت سے بعض کا خیال یہ ہے کہ شاید فاتحہ بھی اول ما نزلہ ہے، جو بوجوہ مرجوح اور کمزور ہے. سورہ فاتحہ اور بقرہ میں کئی قسم کے ربط پائے جاتے ہیں. مثلا فاتحہ ابتدائی نازل ہونے والیوں میں سے ایک سورت ہے مکہ مکرمہ میں، اور سورہ بقرہ مدینہ منورہ کی ابتدا اور شروع میں نازل ہو چکی ہے. تو اول نزول اور اقرب نزول یہ وجہ ربط ہے. دوسری وجہ ربط یہ ہے کہ فاتحہ میں جو اجمال ہے بقرہ میں اس کی تفصیل ہے. تیسری وجہ ربط فاتحہ کی ابتدا میں ذات اور صفات کا ذکر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ بقرہ کے اوائل میں ذات کے علاوہ افعال کا ذکر ہے اور افعال خدا بھی صفات کا مظہر ہے. وجہ ارتباط نمبر 4 سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کا تذکرہ تھا، جس کی معرفت رب العالمین سے مالک یوم الدین تک صراحت کے ساتھ ہوئی ہے. مگر اللہ تعالی کی ذات کا کنہا یہ نامعلوم ہے. تو الف لام میم حروف مقطعات بقرہ میں اشارہ کیا کہ بعض چیزوں کا نامعلوم ہونا عین معلوم ہے اور عین علم مسلم ہے. سورۃ فاتحہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العالمین ہے، روزی رساں ہے. عام طور پر روزی سے ذہن متوجہ ہوتا ہے حصی رزق کی طرف، روٹی کپڑا مکان، اور سورۃ بقرہ کے اندر حصی کے ساتھ روحانی ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوان کے لیے رزق پیدا کیا، اس طرح ان کے روح اور ایمان و اعمال کی اصلاح کے لیے کتاب بھیجی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم کا بیان تھا، اور ان صفات کی تفصیل بقرہ میں ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحہ میں قیامت کا ذکر اجمالی تھا، مالک یوم الدین،
اور سورت بقرہ کے اندر تفصیل ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. سورہ فاتحہ میں عبادت و استعانت کا تذکرہ تھا. عبادت کے لیے دستور چاہیے اور وہ ہے ذالک الکتاب. اس قرآن کے مطابق جو عبادت ہوگی وہ قبول ہوگی. اور فاتحہ میں جو مدد مانگی گئی ہے وہ بقرہ میں آ گئی ہے اور اللہ نے لاریب کتاب قرآن کریم نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا کی گئی اور سورت بقرہ کے اندر اس کی تعین کی گئی ہے کہ وہ صراط مستقیم اس قرآن کے ذریعے معلوم ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کا بیان ہے، خدا تعالی نے جن پر انعام کیا. اور بقرہ کے اندر انعام کے وجوہات ہے: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب السابقہ وبہذا النبی وبکتابہ، ایمان بالآخرت. سورت فاتحہ میں مغضوبین یہود اور ضالین یعنی نصارہ کا بیان تھا. اور بقرہ کے اندر بھی دو قسم کے کفار ہیں، ان الذین کفروا کفار مطلق اور ومن الناس من یقول منافقین. وہاں بھی دو ناپسندیدہ لوگوں کا تذکرہ تھا اور یہاں بھی دو ناپسندیدہ فرقوں کا تذکرہ ہے. اس قسم کے وجوہ ارتباط بالکل بین اور واضح ہے. سورت بقرہ یہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. اور سورت کا دعویٰ ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ. جس طرح دعویٰ تھا فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، بقرہ کے اندر دعویٰ 4 جگہ ذکر ہوا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ الہکم الہ واحد، 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 4 دعوی سورت بقرہ کے اندر 4 جگہ ذکر ہوا ہے. تیسرے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور پھر دوسرے پارے میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر تیسرے پارے میں آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر آخری رکوع میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دعوی سورت العبادت المخلصہ للہ وحدہ، خالص عبادت اللہ کے لیے ضروری ہے. حدیث شریف میں ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے جس جگہ، وہاں شیاطین قریب نہیں آئیں گے. اور فرمایا یہ مضبوط لوگوں کے حاصل کرنے کی صورت ہے، بزدل آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا اور نہ حاصل کر سکتا. اور سورت بقرہ قرآن مجید کا دسترخوان ہے، تمام علوم اس میں بچھے ہوئے ہیں. جن علوم کو سورت بقرہ میں بیان کیا گیا ہے آگے قرآن میں ان کی تفصیل و دلائل و برائین ہے. بقرہ کے اندر بنیادی طور پر 8 قسم کے علوم ہیں. ایک ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ، دوسرا ہے رسالت کا، تیسرا ہے صداقت کا، کتاب کی صداقت، چوتھا ہے آخرت. یہ 4 مسئلے اتصالاً بیان ہوتے ہیں. توحید کے ضمن میں تہذیب الاخلاق ہے کہ موحد کے اخلاق اچھے ہو
کہ ایسا نہ ہو کہ اکڑ پکڑ ہو بس. تہذیب الاخلاق. اور آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کیسے اخلاق بناتا ہے. رسالت کے ضمن میں شبہات کا رد ہے. اچھے اخلاق والوں کے خلاف بھی شبے ہوتے ہیں نا، پراپیگنڈے کرتے لوگ. گلست سعدی و در چشم دشمنا خاراست. شیخ سعدی تو پھول ہے لیکن دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹا ہے. اور تہذیب الاخلاق کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے السیاست المدنیہ کا. ملک کی سیاست کیسے ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ کبھی ایک کو بیچے اور کبھی دوسرے کو بیچے. بس سودے کی بات ہے، جس کے ساتھ سودا کامیاب ہو گیا. سوداگر پھر عقائد کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وہ پھر تمام گن کو ساتھ ملائے گا. السیاست المدنیہ. اور قرآن نے اس میں 4 قوانین ذکر کیا، اور پاکستان کے 4 صوبے ہیں بچے کچے. یہ 4 ضابطے نافذ کر لو، ہر صوبے میں امن ہوگا، ہر شخص باعمل ہوگا، مجلس سے عمل ہو یا نہ ہو. اور تیسرے مرحلے میں پھر قرآن ذکر کرتا ہے تدبیر المنزل، گھر کی اصلاح. اپنے گھر کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے ماننے والوں کی اصلاح. اور اس ضمن میں ایک اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے جہاد. اور جہاد کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے مجاہد کی تربیت، ٹریننگ کا مسئلہ. قرآن کریم آیت نمبر 177 سے 10 اوصاف مجاہد کے ذکر ہوئے ہیں، 5 اعتقادی اور 5 عملی. یہ 10 صفات جب مجاہد میں موجود ہو وہ پکا و پختہ جہادی ہوگا. کبھی بھاگے گا نہیں، کبھی مال چوری نہیں کرے گا، کبھی سودا بازی اور سازش نہیں کرے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے جہاد کا. بہت زمانہ ہوا، ایک بڑے وکیل صاحب سے ملنے گئے تھے. کوئی کام تھا ساتھی ہوگا، جانا پڑتا ہے. وکیل صاحب کا بہت بڑا دفتر تھا، بڑی دنیا بیٹھی تھی. ہم بھی ایک بینچ پہ جا کے 4 آدمی بیٹھ گئے. 15-20 منٹ بعد وکیل صاحب کا سیکریٹری آیا اور پوچھا کہ آپ لوگ کیسے آئے ہیں. ہم نے بتایا کہ ہمارے کیس ہے، ہم اس سلسلے مشورہ چاہتے ہیں. کہا آپ فائل دے دے، اور آدھے گھنٹے بعد ہمیں بلایا. جب ہمیں بلایا، ایک بڑا دفتر تھا، اس میں لیمپ جل رہا تھا اور ایک بالکل بوڑھا وکیل بیٹھا تھا، اور سر، چہرہ، مونچوں کی جگہ داڑھی سب صفن صفا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا. یو کچالو ناس ہو. ہمیں دیکھ کے سلام کیا اور کہا معافی چاہتا ہوں، آپ کو دیر سے بلایا، آپ علماء کرام ہیں، اور میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، وہ بہت قیمتی اور بیش بہا کتاب ہے. اس کا چیپٹر پورا ہو گیا، میں نے آپ کو بلا لیا. میں نے پوچھا کتاب کا نام کیا ہے، کس موضوع پر ہے اور کس نے لکھی ہے؟ کہ کتاب جہاد پر ہے، ایک امریکن نے لکھی ہے، اور نام بھی کتاب کو بتا دیا. میں نے کہا اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہیں، چوتھا نہیں ہے. پہلا ہے تربیت، تعلیم اور ٹریننگ مجاہد کی. دوسرا ہے جنگ چھڑ جانا، اور تیسرا ہے فتح کی صورت میں کیا کرے گا اور شکست میں کیا کرے گا. وکیل صاحب نے بڑے غور غور سے دیکھا. کہا ایسی کون سی کتاب ہے جس میں یہ 3 مرحلے ہو؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے.
کہ اس میں پہلا مرحلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 177. مجھے آیت کے 10 اوصاف ہے، 5 اعتقادی، 5 عملی. آل عمران میں 2 جہاد ابتدائی، بدر اور احد کی لڑائی گئی، دیکھ لیا کامیاب ہے، لڑ سکتا ہے. انفال اور توبہ کے اندر فتح و شکست کے اسباب ہیں، اور غنائم کی تقسیم ہے کہ غنیمت تقسیم شریعت کے مطابق ہو تاکہ مجاہدین اپنے حصے پر صبر کر سکے، زیادتی خور مال خور نہ ہو. مجھے کہتا ہے آپ قرآن شریف کے بڑے ماہر معلوم ہوتے ہو. میں نے کہا ماہر تو نہیں ہوں لیکن ماہرین کو جانتا ہوں. جو ماہر رہے ہیں ان سے واقفیت ہے، اور کوئی قرآن جاننا چاہے تو اس کو قرآن کے معجزات دکھاؤں. تو کہنے لگا ایک سورت آپ اپنی شان سے بیان کر لیں. میں نے کہا آپ پسند کر لیں کوئی صورت، آپ بتائیں کون سی صورت. اس نے ایک صورت کا نام لیا، میں نے اس کا دعویٰ، خلاصہ، امتیازات، علوم اختصار کے ساتھ بیان کیے. میں بھی موج میں آیا، خوش آوازی سے آیتیں پڑھنے لگا. سارے لوگ باہر کھڑے ہو گئے. اندر مولوی آئے، درس دینا شروع کر لیا. وکیل صاحب نے دراز کالر ٹوپی نکالی، سر پہ رکھی اور آنکھوں میں آنسو بھر لایا، اور مجھے کہتا ہے واہ مزہ آیا آج تو، آج کا دن تمام دنوں سے بہترین ہے. خدا نے میرے دفتر میں اپنے دین کے لوگ بھیجے اور مجھے قرآن سے عشق پیدا کیا. مولوی صاحبان غریب دان چبا رہے، غصے ہوئے کہ اس نے یہاں دور تفسیر شروع کر لی. کیا ہے؟ جہاں جاتا ہوں تیرا فسانہ چھیڑ دیتا، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتا ہوں، جہاں جاتا ہوں میں تیرا فسانہ چھیڑ دیتا ہوں. فن خدا سے گئی، جہاں آپ جائیں آپ کا رنگ ہو بس. میں نے کہا ہم ایک کیس کے سلسلے میں آئے. وکیل صاحب نے کہا میں سارے کیسز آپ کے کروں گا، غلام بن کے رہوں گا آپ کا. کیا بات کرتے ہیں آپ تو میرے استاد ہیں اور قرآن کے ماہر ہیں، ہمارے محسن ہیں. خیر وہ کیس بخیر و عافیت ہو گیا. اس نے زبردست مدد کی اس میں، اور ایک عرصے تک وہ یہاں لاہور سے ہوائی جہاز میں جمعہ پڑھنے آتا تھا، اور جب بھی وہ جمعہ پڑھنے آتا تھا اس جمعے کو میں ایک سورت بیان کرتا تھا. میں نے کہا اس نے اتنے ٹکٹ خرچ کر کے وقت قربان کر کے آیا ہے. اللہ اللہ. تو سورت بقرہ کے اندر ایک مرحلہ مجاہد کی تربیت کا ہے. اب دیکھو پڑوسی ملک کے اندر تربیت ہو چکی تھی، اس لیے ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت سے جہاد جاری ہے. اللہ ان کو بہت جلد فتح یاب فرمائے. خداوند تعالیٰ ان کی نصرت اور فتح کے دن قریب لے آئے. اور جہاں تربیت نہ ہو تو ہمارے ہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن چاپلوسی اور غلامی دیکھنے کی. سب کچھ ہے، استعمال کہاں ہے؟ اپنے سائنسدان کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور پورے عالم میں اس کے بے عزتی کر دی. جس نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا ہے وہ امریکہ کا قیدی اپنے ملک میں بن گیا، اور جس نے بھارت کا ایٹم بم بنایا اسے ہندوؤں نے مل کر صدر بنا دیا. ہندوستان کا صدر ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا ہندوستان میں مسلمان مظلوم ہوں گے، پاکستان میں اسلام مظلوم ہو. 60 سال پورے ہو رہے ہیں، دن بدن حسین احمد مدنی کی کرامات آنکھوں کے سامنے آفتاب نیمروز کی طرح. ابھی بھی حدود ہے، حدود نہیں ہے، عورت بڑی ہے، عورت چھوٹی ہے. خوشی سے کوئی زنا کرائے تو وہ زنا ہی نہیں ہے. سائندار کو اعتراض کرنے کا حق. یہ باتیں ہو رہی. مولانا حسین احمد نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں کہا کہ ہندوستان میں مسلمان مظلوم ہوں گے،
لیکن پاکستان میں اسلام مظلوم ہوگا، وہی کی وہی بات اب بھی آپ کے سامنے۔ ہائے ہائے ہائے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ خیر بہرحال پھر انفاق کا مسئلہ شروع ہوگا، اور پھر اخیر میں آداب ہوں گے اور جماعت بنانے کا طریقہ ہوگا۔ یہ بقرہ ہے۔ مسائل سمانیہ، توحید خداوندی ایک، رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو، صداقت قرآن تین، ایمان بالآخرت چار، جہاد پانچ، انفاق چھ، آداب سات، اور جماعت اور تنظیم جسے کہتے ہیں آٹھ، اور درمیان میں تہذیب الاخلاق، السیاست المدنیہ اور تدبیر المنزل کے اصول قواعد۔ یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطع، اے تقرأ جزءا جزءا حرفا حرفا، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہا۔ سبحان اللہ۔ ایک امتحان یہ ہے کہ پڑھو، ایک امتحان یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگاؤ۔ سر لکیر پر رکھو۔ سر لکیر پر رکھنا آپ نے دیکھا ہے، میں نے ایک سانپ سے سیکھا ہے۔ جنگل میں جا رہا تھا، سانپ پیچھے لگ گیا، بدقسمتی سے اس دن لاٹھی بھی نہیں تھی۔ اخذ العصا من سنن المرسلین، اس دن اس مقولے کا مزہ آیا۔ لاٹھی ہاتھ میں رکھنا تمام پیغمبروں کا دستور رہا ہے۔ قیمتی مقولہ ہے، بعضوں نے حدیث بھی کہا۔ میرے ہاتھ میں لاٹھی نہیں تھی اور سانپ پیچھے پڑ گیا، اور ایسا سانپ تھا کہ جب نیچے اترتا تھا نا تو سر اٹھا کے دیکھتا تھا کہ کہاں چلا گیا۔ وہ ہمارے ظالم بچے تو ہم مڑ گئے اس اے ہے۔ جب کوئی صورت نہیں بنی نا تو میں رک گیا، اور میں نے کلمات و اسماء الہیہ پڑھ لیے، کیونکہ جب اپنی کمزوری اور ضعف کا یقین ہو گیا تو پھر جناب باری تعالی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کی قوت کے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے کہا سانپ کو آپ روکیے۔ سانپ 3 میٹر کے فاصلے پہ آ گیا، اور میں نے نیچے جھک کر کی انگلی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اور میں نے کہا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ سانپ جب اس لکیر پر آیا، سر رکھ کے دوبارہ سر نہیں اٹھایا، وہیں پڑا رہا۔ میں نے لوگ کو بلایا، میں نے کہا آؤ تلک حدود اللہ کی اطاعت دیکھو۔ سر رکھ لیا نا لکیر پہ، وہ اس سے آگے نہیں بڑھا۔ میں سمجھا کہ مر گیا، بالکل زندہ ہے۔ میرا بھائی باغا بگائے مارنا ہے اس کو۔ میں نے کہا نا، اب تو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس نے ہمیں ایمان سکھا دیا کہ جب خدا کی حد بیان ہو تو آگے بڑھنا نہیں، خبردار قدم رکھ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں۔ میں نے لکیر کھینچی اور اس کو کہا تلک حدود اللہ۔ سانپ نے اس لکیر پہ آ کے سر رکھا اور آگے بڑھا نہیں۔ الف لام میم، یہ حروف ہے اور یہ سر مکتوم ہے، اور یہ پونجی ہے خزانے کی، خزانہ سورت ہے۔ اس سورت کو کھولنے کے لیے یہ چابی ہے، چابی تالا کھولنے کے لیے چابی، اور چابی تو چابی ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، رکھ لو محفوظ۔ اس کو فن میں کہتے ہیں متشابہ بحت، متشابہ من کل الوجوہ، بالکل معنی اور مطلب لغت میں نہیں، 1 2 3 آپ اس طرح کا ہے تو یہ تو عادت ہے، 1 2 3 آسمان بھی ہو سکتے، زمینیں بھی ہو سکتی، انسان بھی ہو سکتے، حیوان بھی ہو سکتے ہیں۔
وہ ایک بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 5 اور 5 کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 10 روٹی. بھوک لگی تھی نا، روٹی کا لفظ خود لگا لیا. مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی بزرگ اور ولی ایک وقت میں کئی جگہ حاضر ہو سکتا ہے؟ تو اعلی حضرت نے جواب میں کہا ہے ہاں، اگر چاہے تو ایک ہی وقت میں 10 جگہ کھانا کھانے جا سکتے ہیں. ایک وقت میں 10 دفعہ تو ونڈا بھینس بھی نہیں کھاتی. یہ کیسے ولی ہے جس کا کام سوائے کھانے کی فیکٹری بننے کے اور آیا ہی نہیں؟ اولیاء تو خوراک کرتے نہیں، یہ برائے نام کرتے. یہ عجیب جاپانی ولی ہے جو ایک ہی ٹائم پہ 10 جگہ کھانا کھا رہا ہے. تو یہ کھانا کھانے کا ذوق ان کا اپنا تھا. اللہ. الف لام میم حروف مقطع لا يعلم مرادها الا اللہ. ان کے متعین معنی اور مطالب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. متشابہ بہت متشابہ من کل الوجوہ. اللہ. سر من اسرار اللہ سر مکتوم خزائن موضوع. سربستہ خزانہ ہے اور اس سے آزمائش علماء مراد ہے. پڑھتے رہو اور ایک جگہ آ جائے تو سر رکھ لو. سبحان اللہ. الف لام میم. بعضوں نے مناسبت بیان کی. الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام جبریل کی طرف، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالی انزل هذا الكتاب بواسطة جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مناسبت ہے. الف اشارہ اول کی طرف، لام لازم کی طرف، میم مومن کی طرف. اول لازم ہے مومن کو یہ عقیدہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ ہے جس میں کوئی شک تک نہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لکھی ہے کہ اس زمانے میں اس کا معنی اور مطلب واضح تھا، بعد میں نہیں رہا. یہ بات بالکل غلط ہے. کوئی معنی اور مطلب ختم نہیں ہوا ہے، سب دین محفوظ ہے. الف لام میم. حدیث شریف میں ہے الف ایک حرف، لام دوسرا، میم تیسرا. جو یہ 3 حروف پڑھ لے اس کو 30 نیکیاں لکھی جائے گی. بزرگان دین کہتے ہیں کم از کم 10 ہے ایک حرف کی نیکیاں، زیادہ سے زیادہ 5000 تک نیکیاں پہنچتی ہے. درجات بعضها فوق بعض. بعضوں کے درجے بعضوں سے اونچے اور بلند ہیں. الف لام میم. اللہ. یہ حروف مقطعات ہے جن کا معنی اور مطلب لغت میں موجود نہیں ہے، عرف اور محاورے میں نہیں ہے، لیکن حکمت ضرور ہے. حکمت موضوعۃ. نعم السمیر کتاب اللہ ان له حلاوۃ ہی احلی من جن الدرب. بہترین قرآن ہے، اس کی شیرینی شہد سے زیادہ ہے. به فنون المعانی قد تفتر من عجب الا الى عجبی. امر ونهی وامثال وموعظۃ وحکمت اودعت فی افصح الکتب. لطائف یجتلیہا کل ذی بصر
لطائف یجتلیہا کل ذی بصر وروضۃ یجتنیہا کل ذی ادب. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم میں سمجھ لو کہ لفظ اللہ جو فاتحہ میں آیا ہے اس کا کنہا منطقی طلباء جلدی سمجھے، کنہا نامعلوم ہے. اللہ کو صفات سے، افعال سے، اسماء سے، قدرت کے جلووں سے پہچانا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے در پہ ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے حروف لے آئے جو اس کنہے کی تائید ہو کہ اس کا قرآن ہونا، حکمت سے لبریز ہونا، پر اسرار ہونا، معجز ہونا، یہ سب مسلم ہے. معانی اور مطالب جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب قرآن کریم چونکہ شروع ہے، سب سے پہلے تعارف تو الوہیت کا ہوا فاتحہ میں، اور اب دوسری صورت سے تعارف کتاب کا ہے، کیونکہ اللہ کے تعارف وہ تو بنیاد و اساس مسئلہ ہے، اور اللہ نے اپنے تعارف کے لیے پیغمبر بھیجا ہے اور کتاب نازل فرمائی، اور کتاب پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے. تو ضروری ہے کہ کتاب کی صداقت پہلے بیان ہو جائے تاکہ نبی صادق و مصدوق ثابت ہو جائے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، اس کا معنی کرو گے یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک تک نہیں ہے. ریب ادنا درجے کا شک، فہم فی ریبہم یترددون. لا ریب لا شک. راب یروبو کے معنی آتے ہیں کھٹ کا گزرنا، کھٹ کا گزرنا، خیال دات لفظ. ایسا کھٹ کا بھی موجود نہیں ہے جو صداقت کے خلاف. یہ وہ کتاب ہے جس میں ادنا درجے کا شک بھی نہیں ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک تک نہیں ہے اس میں. شک دو قسم کا ہو سکتا ہے. کبھی متکلم کو اس کا اعلان کیا کہ شک نہیں ہے، اور سورۃ الف لام میم سجدہ میں ہے لا ریب فیہ من رب العالمین. متکلم کو شک نہیں ہے. میں اپنا مضمون بیان کرتا ہوں، میں مطمئن ہوں. ممکن ہو آپ کو شک ہو، مخاطب ایک بات کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو دقت پیش آ رہی ہے، تو دوسرا شک آگے چل کر بیان ہوا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو اے مخاطبین منکرین تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت. تو نہ شک متکلم کا رہا، نہ مخاطب کرنے دیا. ھدی للمتقین، یہ سرتاپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہ اشکال کمزور ہے کہ وہ تو متقی ہے ہی. متقی ہونا ایک دن کی بات نہیں ہے، متقی ہونا زندگی بھر کا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ فرماتے ہیں پولیس سرات سے انہی کو گزرنے دوں گا جو تقوادار ہو. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے دم تک تقوی چاہیے، اس لیے ہدایت کی ضرورت ہے. متقی الذی یجتنب من المحارم ویرتکب الحلال. اور امام راغب وغیرہ کہتے ہیں کہ تقوی امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، خدا کے احکام ماننا اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آنا، یہ تقوی ہے. آئے ہائے، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم میر زائد ملا جلال سے پڑھ رہے تھے.
یہ منطق کی جو بڑی کتاب ہے میر زائد کہلاتی ہے. یہ شاہ عبد الرحیم کا استاد ہے، آگرہ کے مفتی تھے. ہندوستان میں شہر ہے آگرہ، وہاں کے مفتی تھے اور بڑے منطقی آدمی. تو شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم ان سے پڑھ رہے تھے. تو مولانا شاہ عبد الرحیم کو کہا کہ عبد الرحیم بازار جاؤ اور کباب لے کے آؤ، روزہ افطار کرنا ہے. وہ کباب لے آیا. جب روزہ افطار کر لیا تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے کو استاد میر زائد نے کہا کہ عبد الرحیم کباب زیادہ نہیں تھے؟ جی حضرت وہ کبابی کا کوئی مسئلہ ہے آپ کی عدالت میں. تو میر زائد نے کہا یا ظالم افسدتنا صومنا سائر اليوم، وہ ظالم کہیں کا دن بھر کا روزہ برباد کیے تو رشوت ہے کہ اس کا کیس ہماری عدالت میں ہے تو کباب زیادہ دے دی. یعنی اس زمانے کا منطقی متقی و پرہیزگار تھا، اور اس زمانے کا محدث اور مفسر، ان کے لیے تقویٰ کی شدید ضرورت ہے. آپ اپنا حال دیکھیں نا، خالص قرآن پڑھنے آئے، کن اوقات میں آتے ہیں، کتنی دیر خوش بیٹھے رہتے ہیں، اور کس طرح مسجد کے آداب بجا لاتے ہیں. ایک مسئلہ بنائے آپ کے لیے، اللہ آسان فرمائے. خدا آپ کے اور ہم سب کے دل و دماغ میں اپنا خوف پیدا کرے. اس وقت زیادہ تفصیل نہیں کرنی ہے. یہ بات یاد رکھو، قرآن کے دو منزل ہے. ایک منزل اول ہے، اس میں الطبقۃ الاولی صرف علماء و طلباء، پارسا و پرہیزگار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ یہاں بیان ہوا ہے آیت نمبر 2 میں، ھدی للمتقین. اس کو ہم کہتے ہیں منزل اول للقرآن. اور دوسرا ہے منزل ثانی، وہ دوسرے پارے میں بیان ہوگا، اور وہ ہے ھدی للناس. قرآن ھدی للمتقین پہلے درجے میں ہے اور ھدی للناس دوسرے درجے میں ہے. بات ہوتے ہی جو علم اور فن پڑھ چکے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں یہ ھدی للمتقین ہے، اور جب اس کی تشریح مثال واقعہ سنا دیتے ہیں تو دور و دراز کے سمجھ والے بھی سمجھ لیتے ہیں یہ ہے ھدی للناس. منزل اول ھدی للمتقین، منزل ثانی ھدی للناس. اس میں ایک اور بشارت بھی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اللہ علوم آسان کر دیتا ہے، سمجھ بڑھ جاتی ہے، فہم اور ادراک تیز ہو جاتا ہے. ہمارا تجربہ ہے کہ جو طالب علم اچھا پڑھتا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، اس کے اعمال بہترین ہوتے ہیں، اور نمازوں کا پابند ہوتا ہے، صف اول کا سخت پابندی کرتا ہے، مسجد میں آنے جانے اوقات درس سب اس کے کنٹرول میں رہتے، اس کی زندگی پرسکون ہوتی. اور جو طالب علم نمازوں میں سست ہو وہ سبق میں بھی نااہل ہوتا ہے، وہ استاذ کے درس میں بھی پابندی نہیں کر پاتا ہے. تو متقی ہونا ہر علم اور فن ہر میدان میں ضروری ہے. متقی کا ایک معنی ہے باصلاحیت ہونا، با ادب ہونا، با ضمیر ہونا. تقوی کے معنی ہے بچ کے چلنا، بچ کے چلنا. بھئی معاشرے میں جو آلودگی ہے اس سے بچ کے چلنا، یہ اہل دین کی ذمہ داری ہے. ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا تھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے کہا اس دیوار سے اس دیوار تک پوری کی پوری کیچڑ اور پانی بھرا ہوا ہو، اور آپ کو کہے کہ وہاں سے چلو اور یہاں آؤ، اور بغیر پاؤں گیلے ہوئے اور بغیر کپڑوں کو کیچڑ لگے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے، یہ تقوی ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ اللہ. اور شیخ عبد القادر جیلانی مرحوم سے پوچھا گیا تھا مت تقوی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوی اللہ، کہ آپ جب اللہ کہے تو آپ کے دل میں سوائے خدا کے اور کوئی چیز نہ ہو.
بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کو جاماند اثر۔ زبان سے ذکر و تسبیح اور دل میں اور خیالات، اس کا فائدہ کہاں ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری فجر کی نماز کے بعد ٹہل رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور اس زمانے کے اندر دو شاعر تھے بہت بڑے، ایک کا تخلص تھا کوثر اور دوسرے کا تخلص تھا تسنیم۔ وہ کوثر اور تسنیم دونوں شاہ صاحب سے ملنے آ رہے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ شاہ صاحب نماز فجر سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر ٹہل رہے تھے، تسبیح ہاتھ میں، اور وہ کوثر و تسنیم دونوں آئے تو شاہ صاحب کو دیکھ کے کہا، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کو جاماند اثر۔ شاہ صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے، میں تمہیں دیکھ کے دل میں تم دونوں کا خیال آ گیا تھا۔ شاہ صاحب تو ہر چیز میں مناظر و متکلم تھے، کہ اس وقت بالکل میں نے تم دونوں کا خیال کیا تھا، یہی گاؤ خر ہے، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کو جاماند اثر۔ ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوى اللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، اور یہ گنجینہ ہے ہدایت کا پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار کون لوگ ہوئے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ ایمان یمن سے ہیں یا امن سے ہیں، قولان مشہوران لأہل الحدیث واللغہ، علماء حدیث و لغت میں دونوں قول ہیں۔ ایمان ہوا تصدیق بجمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیقاً اجمالی۔ او طالبہ کہاں دیکھ رہے ہو؟ ظالم کہیں کا، وہ بدتمیز دنیا کا بیان ایمان ہو رہا ہے، اور یہ گردن اٹھا کے گیٹ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے ایسے حمر بھی موجود ہیں، بد تہذیب کہیں کی، ہم وہاں توجہ خراب کر رہا ہے۔ سیدھے ہو کے بیٹھو، ورنہ ایسے لوگ مقرر کر دیں کہ ڈنڈے ہاتھوں میں ہوں گے، جہاں تم ادھر مڑو گے ٹھاس گردن کے اوپر ڈنڈا پڑے۔ جب پڑھنا ہو تو ذوق سے پڑھو گے۔ تو ایمان کے دو تعریف ہے، بعض چیزوں کی تفصیل آئی ہے جیسے محکمات، ان کی تفصیل ماننا ہے، اور بعض چیزوں کا اجمال آیا ہے جیسے متشابہات۔ تو علماء لکھتے ہیں کلام کی کتابوں میں کہ ایمان ہوا تصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ۔ ایمان نام ہے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے کا جو پیغمبر لے کے آئے، اگر وہ اجمالی ہے تو اجمالی ماننا ہے، اور اگر وہ تفصیلی ہے تو تفصیل سے ماننا ہے۔ بالغیب، بن دے کے، غیب ما غاب عن عینیک کا، جو نظر نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں۔ ما غاب عن عینیک۔ اور فقہ اللغہ میں ثعلبی لکھتے ہیں ما غاب عن الاعین وان کان محصلا فی الصدور، معلوم تو ہے لیکن نظر نہیں آیا۔ ایمان بالغیب، اللہ رب العالمین کی ذات مغیبات میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے ملائک عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جنت اور جہنم قبل الوقت ملاحظہ نہیں کر سکتے، وہی اور اس کی تفصیلات یہ سب مغیبات ہیں اور سب کی تصدیق کی گئی۔ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ اللہ، حدیث میں ہے ہمارے بھائی آئیں گے آخر زمانے میں، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا اور تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے۔
اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون، انہوں نے ہمیں دیکھا تک نہیں ہے لیکن ایمان پورا رکھیں گے. اخواننا الذین یاتون بعدنا، مسند امام احمد اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے. پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بندے کی چیزوں پر، تصدیق کرتے ہیں مغیبات، مؤمن بھی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، نماز قائم کرتے ہیں. اقام الصلاة، اقام یقیم، نماز کی فرضیت، نماز کا وجوب، نماز کی سنیت، نماز کا استحباب، نماز کے آداب، نماز کے شرائط، نماز کے اوقات، نماز کے محاسن، نماز کے مکروہات، نماز کے وجودات، نماز کے مفسدات، سب کا لحاظ کرنے کے بعد اقام الصلاۃ. وقت ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، مسجد مقرر ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام احسن الحال ہوتا ہے، یؤم الناس اعلمهم، یقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر ہے، اس لیے شہادتین کے بعد رکن اعظم وہ صلاۃ ہے. وہ یقیمون الصلاۃ، اے فردن و نفلن، وجوبن و سنتن، حضرن و سفرن، صحتن و مرضن، ساری نمازوں کی پابندی ہے. نماز میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، اگر ہے تو مریض بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے اشارے سے پڑھے، اگر ہے تو مسافر رباعی 4 فرض 2 پڑھ لے، سنتوں میں اختیار ہو جائے. نماز لڑکی پر 9 سال کی عمر میں اور لڑکے پر 12 سال کی عمر میں لازم ہے. 15 سال عمر بلوغ کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے پہلے احکام نافذ ہو جائے گا. اقل عمر خواتین کی وہ 9 سال ہے تو نماز و روزہ فرض ہو جائے گا. اور روزے میں یہ اختیار ہے کہ اگر ضعیف بدن کی ہے بچی تو چھوٹ ہے، اور اگر قوی ہے، موسم بھی سازگار ہے تو روزے رکھ لے. بعضوں نے نصف، ربع و ثلث کی بات بھی کی ہے، 15 رکھے، 10 رکھے، 20 رکھے، لیکن رکھے ضرور. اور اقل عمر لڑکے کے لیے وہ 12 سال ہے. 12 سال کا بچہ صحت مند توانا شادی کر کے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس لیے حنفیہ کہتے ہیں 25 سال میں دادا بنتا ہے. اس کا بیٹا بھی اس جیسے گرما گرم تھا، وہی 12 سال کا بالغ ہو گیا، اس کی شادی ہوئی، بچہ ہو گیا تو پہلا والا دادا بن گیا. متقی اور پارسا وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بندے کی چیزوں پر اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. اللہ، جماعت کا خیال رکھنا، صفوں میں بیٹھنا، وقت پر آنا، اور خواتین کا گھروں کو نماز کے لیے منور رکھنا، پاک صاف رکھنا، خود بھی پڑھنا اور گھر کی بچیوں کو بھی نمازی بنانا، نمازوں کا تذکار کرنا، چہل پہل پیدا کرنا، نمازوں کا ماحول بنانا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ، صَلَّى يُصَلِّي سے صیغہ آ سکتا ہے، لیکن فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم دائم رکھیں گے، نماز کو شان شوکت سے پڑھیں گے. اللہ اکبر. اسلام میں نماز کی بڑی قدر و قیمت ہے. زکوٰۃ کی جگہ نہیں بنی، روزے کے لیے نہیں، حج کا مقام پہلے سے متعین ہے، لیکن نماز کے لیے ہر سرزمین پر مسجد مقرر ہے، جائے نماز مقرر ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. رزقناہم اعطیناہم، رزق کہا تاکہ ہر توفیق شامل ہو، عمر، جوانی،
مال، دولت، صحت، فہم، سمجھ، سب کو خرچ کرنا ہے۔ ہمیں اس لیے افسوس ہوتا ہے نا کہ آپ باقاعدہ داخلہ لے چکے ہیں، شوق سے بیٹھے ہیں، پھر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ طالب خاور بمولاشی و پکیتا پروتی یادویش ان کی خالودہ، کیا آپ علم پڑھیں گے، ماہر ہوں گے؟ اور مما رزقناہم، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، صرف یہ نہیں فرمایا وما آتیناہم من الاموال وما آتیناہم من البر والشعیر، نہیں، ومما رزقناہم، اس کو عام رکھ لیا ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ وفی مالک حق سوى الزکوٰۃ، آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، بندے کو قیامت میں ہلنے نہیں دیا جائے گا، حتی یسأل عن اربع، عن عمرہ فیما افنا، عمر کس چیز میں ختم کی، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کس چیز میں گزاری، بڑھاپے تک پہنچا ہے، وعن مالہ من این اکتسب فیما انفق، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندیق اداروں میں مال خرچ کیا ہو، بلا امتیاز مذہب کے خدمت کر رہا ہے زندیق ملحد، آپ کے صدقے و خیرات وہاں جاتے ہیں، مال حرام برائے حرام رفت۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بدعتیوں کے عبادت گاہیں اور شرک اور بدعت گاہیں وہ آپ بنانے لگ گئے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے نام پر جو جھوٹے بینک بنے ہیں ان کو اسلامی سمجھ کر کے اور آپ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ گدھے کے اوپر لکھ دو بہترین بلوچی بچڑا تو یہ حلال ہو جائے گا، اور بکرے کے اوپر لکھ دو کہ بہت زبردست نسل کا پنجاب کے نیلی کے جنگل کا بکرا ہے تو یہ حلال ہو جائے گا۔ بینک پہلے بھی حرام کے تھے اور اب بھی حرام کے ہیں، اور جنہوں نے تکنک لڑا ہے وہ جھوٹا تکنک ہے، ملک بھر کے علماء نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ کوئی بینک پاکستان میں اسلامی نہیں، ایک بینک بھی ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کا کورم پورا ہوتا ہو۔ اب تو تمام بینکوں نے اپنا ایک برانچ کے اوپر لکھ دیا اسلامی بینک، دھوکہ دینے کے لیے، اور ان کا وبال انہی پر ہوگا جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، فقہ کا سر قلم کر کے۔ عنقریب متفق فتویٰ علماء کا شائع ہو جائے گا اس سلسلے میں، موجودہ اسلامی بینکاری اور ان کے بارے میں شریعت کا حکم تیار ہو رہا ہے۔ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے یہ خرچ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم نے دی ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ سورۃ حدید میں ہے انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے تو دے دو، ہمارا ہے۔ پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ، تم کو چند دن کے لیے حوالے کیا ہے، تم عارضی نگران ہو۔ پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا۔ پھر فرمایا مر جاؤ گے رہ جائے گا، وللہ میراث السماوات والارض، مال نکالنا مشکل کام ہے بہت، اس لیے قرآن کریم نے مختلف پیرایوں میں اس کو سمجھایا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ عبادات بدنیہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ عبادات مالیہ ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال اور جان دونوں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس وحی پر، انزل الیک، جو اتاری گئی ہے آپ کو۔ یہ نہیں فرمایا بالقرآن، وحی صرف قرآن نہیں ہے، حدیث بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے،
اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کو، تو پیغمبر کو قرآن بھی دیا گیا اور حدیث بھی دی گئی. یہ عموم تقاضا کرتا ہے کہ وہی عام ہو. وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتاری گئی آپ سے پہلے توریت، زبور، انجیل، صحائف، تو آپ کو دیا گیا قرآن اور سنت، اور آپ سے پہلے کتب سابقہ. قرآن اور سنت پر تفصیلی ایمان ہے، وہ نافذ شریعت ہے، اور کتب سابقہ پر اجمالی ایمان ہے. وہ برحق تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ اپنے زمانے میں دین کے لیے تھی، لیکن یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب وہ اپنے حال پر قائم نہیں رہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک میں اشارہ ہے کہ حدیث اور سنت بھی حجت ہے کتاب اللہ کی طرح، اور وہی قرآن میں منحصر نہیں ہے. ہاں وحی کی بڑی قسم وہ قرآن ہے. قل اوحی الی ھذا القرآن، بڑی قسم وحی کی وہ قرآن ہے، لیکن سنت اور حدیث بھی وہی ہے. تو منکر حدیث کا رد ہوا اور فرمایا بما انزل الیک، جو آپ کو دیا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے دیا گیا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ نہیں فرمایا وما انزل من بعدک کہ آپ کے بعد کوئی وحی ہے ہی نہیں تو کیسے کہے. تو آیت دلیل ہے ختم نبوت کی بھی. حضرت فرماتے انا والساعۃ کہاتین، آپ نے ایسے دو انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا اور فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں، یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے 3 منزل ہیں. پہلا منزل ہے خاتمہ بالایمان، دوسرا منزل ہے قبر میں سوال و منکر و نکیر، جس کو مصطلحات میں کہتے ہیں عذاب القبر حق، حدیث بخاری میں کتاب الجنائز میں. قبر کی زندگی اور قبر میں روح اور جسم کا تعلق لازمی ماننا پڑے گا. تعلق کس طرح ہے لا تشعرون، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یعاد روح الی جسدہ، روح جسم سے ملتی ہے. ومن قال بتجرد الروح عن الجسد کالفلاسفہ فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، اور جو کہتے ہیں کہ روح کا مرنے کے بعد جسم سے کسی درجے میں کوئی تعلق نہیں، حافظ ابن تیمیہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 187-89، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، ان لوگوں میں ایمان ہے ہی نہیں جو عذاب قبر کے اور حیات قبر کے منکر ہیں اور آخرت کا یقین کرتے ہیں. ایک تو ہے ختام، دوسرا ہے قبر اور قبر کی زندگی، اور تیسرا ہے یوم الحشر، قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی. یہ 3 مرحلے ہیں آخرت کے. ان میں سے ایک کو بھی کوئی نہ مانے وہ آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں. پیغمبر یہ تفصیل لے کر کے آئے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى فی البرزخ والقبور، بہترین کتاب ہے. مغربی پاکستان کے علماء میں جب اختلاف پھوٹ پڑا تھا تو اکابر اور اجلہ محدثین فقہا کل مغربی پاکستان سارے علماء جن کو آپ جانتے ہیں سب اکٹھے ہوئے
اور انہوں نے ایک نمائندہ کتاب لکھی، مولانا سرفراز خان نے سب کی طرف سے لکھی۔ کمیٹی کے ممبروں میں سے حضرت بنوری بھی تھے، مولانا خیر محمد جالندری، مفتی محمود، مولانا شمس الحق افغانی سب موجود تھے۔ محقق الاسر نے جو کتاب لکھی تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ نے اس کتاب دیکھنے کے بعد پھر اس میں اختلاف چھوڑ دیا، اور میں بس یہ اہل حق کی کتاب۔ میں نے شیخ سے خود پوچھا تھا کہ تسکین الصدور دیکھ سکتے ہیں؟ کہاں دیکھ سکتے ہیں، اچھی کتاب۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ پنجاب میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے اور کہنا کہ ایک دفعہ جب موت پر روح نکل گئی، مرنے قیامت سے پہلے روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس شخص کے متعلق اور اس کی جماعت کے بارے میں ابن تیمیہ نے 8ویں صدی میں لکھا ہے، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ مسائل میں اپنے آپ کو ابن تیمیہ کے ماننے والے کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ زائغین و ملحدین کی جماعت ہے۔ بقیہ تمام مشائخ قرآن اہل حق ہے۔ تھوڑا تھوڑا اختلاف پنجپیر مولانا کا، مولانا غلام اللہ کا اور علماء کے ساتھ رہا ہے، لیکن سب اہل حق ہے الحمدللہ۔ اس ذرا سے اختلاف سے کیا ہوگا؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری مرحوم، انہوں نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد جسم کا اور روح کا تعلق ایک حصے میں ہے، اس کو کہتے ہیں نوع من الحیات۔ یقین کر لو محقق الاسر نے تسکین الصدور میں یہی لکھا ہے، نوع من الحیات۔ معلوم ہوتا ہے پنجپیر مولانا نے بھی تسکین الصدور دیکھی اور پھر اپنے نظریے کی مکمل اصلاح فرمائی ہے۔ یا خیال آ گیا ہے کہ بہت سارے نصوص کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ وہ تو دارالعلوم دیوبند کا للکار اور پکار تھا، اس شخص کی زندگی تو دیوبندیت ہی سے رچی پچی تھی، بس ان کی تو مثال نہیں۔ بہت ممکن ہے تفسیر جواہر میں بعض کمزور باتیں ہوں، کیونکہ اس پر 7 تفصیلی مقامات اور 25 اجمالی مقامات علماء نے نشاندہی کی ہے، اور حضرت شیخ نے سجاد بخاری کو کہا تھا کہ ان جگہوں کو ٹھیک کر لو۔ اب اگر سجاد بخاری نے ٹھیک نہیں کیا ہے تو وہ آخرت میں جواب دے گا۔ شیخ القرآن بری الذمہ ہے۔ اور بعض وہ لوگ جنہوں نے شیخ کا تحریری رد کیا ہے بعض کتابوں میں، وہ اس مقام کے نہیں تھے جو شیخ القرآن کا رد کر لے۔ شیخ القرآن کو اللہ نے بہت قد و قامت عطا فرمائی تھی علم میں و دین میں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا یہ لوگ یقین کرتے ہیں، یعنی ختام اور قبر میں سوال جواب اور قیامت کے دن حشر نشر، یہ آخرت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں۔ سورت کی ابتدا معرفت خداوندی سے ہے جس کا کنہ نامعلوم ہے۔ سورت کے اندر بیان صداقت کتاب کا ہے، جس پر پیغمبرانہ آمد موقوف ہے، اور پھر مومنوں کے اوصاف خمسہ بیان فرمائے، اور پھر انجام بتایا کہ یہ لوگ مہتدون ہیں اور یہی لوگ مفلحون ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ نہیں فرمایا اولئک هم المہتدون، دوسری جگہ ہے یا نہیں فرمایا، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم میں استمرار ہے، اور ھدی للمتقین میں پھر انشاء اور استمرار ہے۔
ہر لمحہ اور ہر گھڑی ہدایت کے محتاج ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ انجام ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ اکبر. مفلح، اللہ اکبر. فلاح دو قسم کا ہے، ایک دنیاوی اور ایک دینی. دنیاوی فلاح کامیابی ایک ہے الظفر کامیابی، دوسری ہے ادراک البغیہ مراد پانا. ظفر اور ادراک البغیہ، کامیاب ہونا بامراد ہونا. تو دنیاوی کامیابی جس سے زندگی اچھی بنتی ہے، بقا ایک، غنا دو، عزت تین. دنیا میں تین چیزیں ہو، آدمی زندہ رہے، دولت رہے اور ضروریات پوری ہوتی رہے تو اس کی زندگی آرام سے ہوتی ہے. یہ دنیا کا مفلح ہے، کامیاب ہے. اور اخروی کامیابی چار چیزوں کا نام ہے، اربع اشیاء. بقاء بلا فنا، بقا ہو فنا نہ ہو، غنا ہو فقر نہ ہو، عزت ہو ذلت نہ ہو، علم ہو جہل نہ ہو. مفردات امام راغب صفحہ 385. صداقت کتاب کے ساتھ ہی مومنین کے اوصاف بیان فرمائے. متقون، مصلون، منفقون، اور پھر آخرت پر ایمان اور کتب سابقہ پر ایمان. یہ اوصاف خمسہ بیان ہونے کے بعد یہ ایک فریق کا بیان مکمل ہوا، یؤمنون بالغیب، قرآن کی ہدایت اور بلاریب کتاب ہونے کا یقین کرنے والے. اب دوسرا فریق شروع ہوگا. یہ پہلا فریق جن کے لیے سورت فاتحہ میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کے لیے کتاب بھیجی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھو راستے تو بہت ہے لیکن سیدھا راستہ چاہیے، کتابیں تو بہت ہے لیکن ایک ایسی کتاب جس میں شک نہ ہو. اور وہاں ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی تو فرمایا انعمت علیہم، ان پر انعام ہوا ہے. تو انعام یافتگان کی تفصیل فرمائی کہ یہ متقین ہے، یہ مومنین ہے، یہ مصلین ہے، یہ منفقین ہے، یہی موقنون ہے، یہی مفتدون ہے اور یہی مفلحون ہے. اس میں ایک فریق آیا تھا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا ہے، جن پر تیرا غضب ہو چکا ہے. تو یہاں بھی ایک فریق شروع کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ایسوں کے حق میں، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو اللہ کے عذاب سے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. منعم علیہم منعومین کے بارے میں کہا یؤمنون بالغیب، اور ان کا ضد کیا ہے لا یؤمنون. ان کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ان کے لیے ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. یہ بیان ہے فاتحہ کے اندر مغضوبین کا، تو وہ اجمال تھا اور یہ دو آیتوں میں تفصیل ہو گئی ہے. ان الذین کفروا، کفر بمعنی ستر، لأن الکافر یستر النعمہ، کافر نعمتوں کو ڈھانکتا ہے، اللہ اللہ شکر نہیں کرتا. واشکروا لی ولا تکفرون،
میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو، کفران نعمت۔ کبھی کفر ہوتا ہے مخرج عن الملہ اور کبھی کفر ہوتا ہے مخرج عن النعمہ۔ کتاب الایمان میں بخاری پڑھنے والے پڑھ کے آئے ہیں۔ یہاں زیادہ بات ہم نہیں کر سکیں گے، صرف دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں کفر جازم، کفر بواح۔ آپ کے سمجھ کے لیے میں کہتا ہوں کفر قطعی، کفر قطعی یقینی، جیسے ہندو، سکھ، یہود، نصارہ، مجوس، صابئین، اسلام سے ٹوٹنے والے پرویزی، مرزائی، الگ تحقیق روافض۔ لیکن الگ تحقیق کا لفظ سمجھ گئے نا، قطعی نہیں ہے، قطعی تو نہ ہوا نا، الگ تحقیق ہے۔ ایک مسلمانوں میں گلے ملے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اذانیں دیتے رہے، مسئلہ گڑبڑ شڑبڑ شروع سے رہا ہے۔ شیعہ کو تو کسی دور میں بھی کافر نہیں کہا گیا، شیعان علی، لیکن روافض کو کافر کہا گیا، اور روافض اس زمانے میں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ اس وقت شیعوں کو روافض کہتے ہیں، کل دنیا کے اندر اس وقت شیعہ کوئی نہیں، سب روافض ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ روافض کی تکفیر پہلے ہو چکی۔ بدقسمتی سے ابن عابدین شامی کو ان کے کفر میں تردد رہا، اور ان کو ابن المنذر کا ایک قول ملا ہے کہ جس کسی کو بھی کافر کہا گیا ہے باوجود کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، دین مانتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، اور یہ صرف تغلیظ ہے اور تشدید ہے۔ اسی سے ہمارے صدر صاحب کو مغالطہ ہوا، اور بدعتی جب مارے گئے تو ان کے بارے میں ایک لمبا چوڑا شہادت اور جنت الفردوس کا بیان دے دیا گیا۔ میں نے اجازت لی ہے الاحسن میں اس پر تفصیلی کلام ہو، حضرت سے اجازت لی، میں نے کہا آپ کی تحریر سے نقصان ہو رہا ہے بہت شکریہ، آپ اجازت دے دیں کہ میں اس کا میزان پیش کروں، اور بہتر ہے کہ ان کے دارالافتاء سے بھی انشاءاللہ ایک تحریر حاصل کریں گے۔ اسی طرح مبتدی ہم اس کو کہتے ہیں جو انبیاء کی بشریت کا منکر ہو، یا کسی بھی نبی اور ولی کو عالم الغیب کہے اگرچہ باعطاء خداوندی کا ہے، یا ان کو ہر جگہ موجود جانے اور ان کو نافع اور ضار مانے، نفع و ضرر کا مالک و مختار۔ الگ تحقیق یہ بھی کافر ہے، الگ تحقیق القطع نہیں، گنجائش ہے دوسری طرف، جن علماء اور بزرگوں کو شرح صدر نہیں ہے وہ احتیاط کریں۔ الگ تحقیق، کفر اور ایمان پر تین چیزیں مؤثر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول، الصارم المسلول علی احکام شاتم الرسول، ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الصارم المسلول، ننگی تلوار، علی احکام شاتم الرسول، اور اس کی شرح لکھی ہے ابن عابدین نے، اور اس کا نام ہے تنبیہ الولات والحکام علی احکام شاتم الرسول او احد اصحاب الکرام۔ ان دونوں سے بہتر کتاب امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی ہے
اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، اکفار الملحدین فی ضروریات الدین۔ اردو طبقے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مختصر رسالہ ہے، اس کا نام ہے ایمان اور کفر، اردو میں۔ اس رسالے کے متعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 587 لکھتے ہیں، ایمان اور کفر کے متعلق مجھے بھی ایک خلجان تھا، مولوی محمد شفیع صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے دیکھنے کے بعد میرا خلجان جاتا رہا۔ یہ کتاب مراد ماشاء اللہ حضرت حکیم الامت کو بھی پسند آیا۔ باقی تکفیر کے اندر کبھی شدت نہ کرو، اس سے فتویٰ کمزور ہو جائے۔ تکفیر میں تحقیق سے کام لو اور تطمین قلب کا مظاہرہ کرو، سینہ بڑا وسیع رکھے، گھبرائے نہیں۔ علماء کو دلیل اور برہان سے قائل کرے، زور شور سے سب و شتم سے قائل کرنا دین نہیں ہے، اخلاق نہیں۔ میرا ایک مسئلہ کسی عالم کو پسند نہیں آیا، میری تعبیر کمزور ہوگی، میرے دلائل ان پر واضح نہیں ہوئے، میرے شوکت علم ان کو مسلمہ نہیں ہے، اس مجھے اپنی کمی کا احساس کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مرزائیوں نے جب فساد مچایا تو مجھے ڈر لگا کہ ہندوستان کے علماء پر ایک ہزاروں سال سے کفر مسلط ہے، کفر کے نیچے رہنے والے علماء جرأت کم کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مرزائیت کا کفر اختلافی ہو جائے۔ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے اس غم میں اور فکر میں اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دل میں سوراخ ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اتنا سخت غمگین تھے اس مسئلے میں، خطرہ تھا کہ کہیں مرزائیوں کا مسئلہ ایسا نہ ہو کہ اختلافی ہو جائے، اختلافی ہو گئے تو لوگ مرزائی ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے تسلی دی گئی کہ آپ حکم شرع واضح کر لیں، سب علماء مان لیں گے۔ چنانچہ میں نے اکفار الملحدین لکھی، حضرت لکھتے ہیں عقیدت الاسلام لکھا، خاتم النبیین لکھا، 3 کتابیں لکھی، اور کل ہندوستان کے علماء، یہاں تک کہ عبد الماجد دریابادی جو مرزائیوں کو امت مسلمہ کہتا تھا، اس نے بھی دستخط کر لیے کفر پر۔ اور جب مرزائیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں دستخط کیے، کہا انور شاہ عالم بہت بڑا تھا اور وہ تحریر میرے سامنے رکھی، میں نہ نہیں کر سکتا تھا، نہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ شاہ صاحب کے علوم کے سامنے کون جواب دے سکتا ہے؟ یہ تو زمانہ ایسا آ گیا کہ ہمارے طلباء شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ بڑی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، گزارا کرتے ہیں، گزارا جیسے کھانے میں گزارا، ناشتے میں گزارا، تو مسائل میں بھی گزارا کرنے لگے۔ ایک طالب علم مجھے کہتے بس گزارا کر رہے، کیا کریں، گزارے سے کام نہیں چلے گا، سخت تحقیق کرنی پڑے گی۔ ایک بزرگ نے جب بدعتیوں کے بارے میں نرم بیان شائع کیا، اس وقت مجبوری تھی کہ بھئی اہل حق کے اوپر کوئی فتنہ نہ ڈال دیا جائے، شاید ان کی مجبوری تھی، تو میں خدمت میں گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تحریر کیسے آئی آپ کی؟ بدعت کرتے ہوئے مرنا یہ تو سوئی موت ہے، اس کو شہادت کیوں کہیں گے؟ اور بدعت کا مرتکب آدمی جو مارا جاتا ہے وہ مجرم مرتا ہے، سوئی خاتمہ ہوتا ہے،
آپ نے لکھا ان کو جنت الفردوس ملے، اور آپ نے جن بزرگوں کا نام دیا ہے، اول تو ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان سب کا خلاصہ اور جامع آپ کے استاد مولانا حسین احمد مدنی ہے، یہ ان کا شہاب ثاقب ہے جو خاص مولوی احمد رضا کے خلاف لکھی گئی، اور یہ اس کا آخری صفحہ ہے، اور یہ سب کچھ موجود ہے جس کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ حضرت نے مان لیا اور فرمایا کہ یہ چیزیں ذہن میں نہیں تھی، یقیناً ذہن میں پہلے سے تھی، لیکن بعض بزرگ حالات سے مجبور ہو جاتے۔ آئی سوال توبہ، استغفر اللہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے سو کے بارے میں، ان کے بارے میں برابر ہے۔ انذرتہم، کیا آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو تبلیغ لغو ہو گئی؟ جواب نہ، تبلیغ لازم ہے، لیکن وہ بد نصیب ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مکنونات سر میں سے ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ دو جواب ہے، یا تو یہ تکوین و تقدیر کا فیصلہ ہے، اور یا یہ کہ جب اسباب تبلیغ کے پورے ہو گئے، طاقت بشری اور نبوت کے آداب میں جتنی تبلیغ تھی وہ کر دی گئی، اور پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو اللہ نے سزا دے دی۔ اب ان کی حالت یہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وہ دل سوچ ہی نہیں سکتے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر سن ہی نہیں سکتے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے، حق دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا عذاب۔ کفر بڑا ہے نا، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، تو جس طرح عمل ہے یعنی کفر، اس طرح سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ فاتحہ میں جو دو فرقے بیان ہوئے تھے گمراہوں کے، بددینوں کے، مغضوبین ایک اور ضالین دوسرا، تو ایک کا بیان یہاں بھی ہو گیا بترقی، وہاں صرف مغضوب کہاں، یہاں کفرو کہا، اور وہاں ضالین کہا اور یہاں منافقین کہا جائے گا۔